बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मुबशर और आप देख रहे हैं एनालिसिस राउंड अप। आज एक बहुत तवील अरसे के बाद एनालिसिस राउंड अप की एक ये नई एपिसोड है जो मैं आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं। और इस एपिसोड का वाहिद मकसद ये है, जो पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा वारफेयर मुसल्लत किया गया है उसके हवाले से मैं आपके साथ बात कर सकूं। इस प्रोपेगेंडा वारफेयर के अंदर जो दो तबकात हैं जो पाकिस्तान के हवाले से जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, और उन्हीं दोनों को मैं जवाब देना चाहता हूं। पाकिस्तान के ऊपर कल रात से ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी है, और उसके अंदर जो रद्द अमल हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि एक तबका तो वो है जिसने जो एक सियासी जमात है, और मैं उसका नाम नहीं ले रहा, वो उनका जो ज़िंदगी का मुमताह नज़र है वो ये है कि उनका अगर जो महात्मा या उनका लीडर नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। वो पाकिस्तान के हवाले से हर मनफी चीज़ को वो उजागर करते हैं, और पाकिस्तान की हर नाकामी पर, पाकिस्तान की नाकामी के इम्कान के ऊपर वो जश्न मनाते हैं, बल्कि वो झूठ भी बोलते हैं। और इस प्रोपेगेंडा वारफेयर के अंदर दूसरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ हकीकी तौर पर मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ वो वाबस्ता हैं, लेकिन वो प्रोपेगेंडा के ज़रिए असर या अपने दिल में उठने वाले जायज़ सवालात की ज़रिए असर वो परेशान हैं कि ये कल से क्या हो रहा है, आज रात से बल्कि क्या हो रहा है। ये ड्रोन वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान के साथ जो कुछ मामलात हो रहे हैं ये क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जंग भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान ये जंग जीत रहा है। कैसे जीत रहा है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ड्रोन वॉरफेयर जो है वो दुनिया का सबसे जदीद तरीन वॉरफेयर है, जिसके अंदर दुनिया का जो लीडर है इस वॉरफेयर के अंदर वो उसका नाम है चीन। चीन दुनिया के अंदर पैदा होने वाले जो ड्रोन्स हैं, दुनिया में बनने वाले जितने ड्रोन्स हैं, उनका एक अंदाजे के मुताबिक 90% से ज़ायद अकेला चीन बनाता है। लेकिन इसी ड्रोन के टेक्नोलॉजी के अंदर आज तक जो दुनिया के अंदर सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समझी जाती है वो टेक्नोलॉजी समझी जाती है इसराइल की टेक्नोलॉजी। और इसराइल आईटी के अंदर जो है, आपको मालूम है कि दुनिया का जायंट है आईटी के हवाले से। दुनिया की जो बेहतरीन स्पाई किस्म की जो एजेंसीज़ हैं, जिस तरह सैंड वाइन है जो दुनिया, और उसके अलावा दुनिया की बहुत सी आईटी की जो इनोवेशंस हैं वो इसराइल के अंदर से आई हैं। और इसराइल आईटी और ड्रोन आपस में, इन तीनों चीज़ों का आपस में एक बहुत ही गहरा साथ है। तो पाकिस्तान के ऊपर कल रात से एक, आप यूँ समझ लें कि ड्रोन्स की बारिश की गई है। इसके अंदर पहली जो फतह है वो उसको ज़रा समझिएगा कि पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है भारत, उसके लिए सबसे पहली तो शर्मिंदगी की बात यह है कि इस पूरी बारिश के अंदर उसके अपने ड्रोन्स शामिल नहीं थे। इसका पहला मतलब इस चीज़ से आप एसेस कीजिए कि पहला राउंड इसी तरह से पाकिस्तान जीत चुका है कि भारतीय हौसले पस्त हो चुके हैं, वो अपने ड्रोन्स पाकिस्तान में लाने की जुर्रत नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद यहाँ पे तो हम यूँ आप इसके अंदर समझते जाइएगा कि हम कहाँ पे किस सतह पर हम इस जंग को जीत रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो है प्रोपेगेंडा वारफेयर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसराइल ने जो अपने ड्रोन्स हैं वो भारत को दिए, और भारत में अब ये हमें नहीं मालूम कि वो भारत इसको ऑपरेट कर रहा है या इसराइली ही माहिरीन इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसराइल इसके अंदर जो है वो भारत के ऊपर राफेल तैयारों के तजर्बे के बाद वो एतमाद करने के लिए तैयार हरगिज़ नहीं होगा कि वो जो ड्रोन्स हैं वो उनकी सुक्की का बायस भी बने। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा शुरू होता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये ड्रोन्स इतनी दूर तक आए कैसे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का भारत के साथ एक इंतहाई तवील बॉर्डर है, जिस तवील बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहुत सारी जगहों पर लगी हुई है। लेकिन उस फ़ौज के बहुत सारे दीगर मकासद हैं। वो सामने से आने वाले अटर्ली फायर, वो सामने से आने वाले आर्मर्ड के फायर, वो सामने से आने वाले फौजी इन्फेंट्री के फायर्स, और उसके बाद ये कि वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए वो हेलीकॉप्टर्स को देख रही है। वो बहुत सारी चीज़ों को दुश्मन की आंखों में आंखें डाले और बंदूक की लबलबी पर उंगली रखे वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये लाजिम नहीं है कि वो फ़ौज सिर्फ एक ड्रोन्स के ऊपर ही फोकस हो जाए। हमारे रेडार्स काम कर रहे हैं, हमारे जैमर्स काम कर रहे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पर काम कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हर मुल्क के पास ऐसा हर वक्त एक चीज़ मौजूद हो कि वो हर दूसरी टेक्नोलॉजी को इंटरसेप्ट किया हुआ। और पाकिस्तान तो वैसे ही पाकिस्तान पहली बार इंडिया के बजाय इसराइल के साथ हेड टू हेड आया है।
تو اور نہ ہی پاکستان کی سرحد کے اوپر ایک کوئی بہت بڑا جال لگا ہوا ہے کہ جس کے اندر سے یہ ڈرون جو ہیں وہ گزر کے ہے. بہت بڑے بڑے طویل علاقے ہیں کہ جو خالی ہوتے ہیں, جہاں پہ کسی قسم کا کوئی فوجی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, موجود نہیں ہے. تو اس سارے پروسیس کے اندر سے ڈرون کا پاتھ ہم ہر جگہ پہ مارک نہیں کر سکتے. بہت ساری خالی جگہیں ہوتی ہیں جہاں جو لیس سینسٹیو علاقے ہوتے ہیں, جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی, ان پاتھس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ڈرونز جو ہیں وہ شہروں میں بھیج دیے جاتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرونز ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کام کیوں نہیں کر رہا تھا, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلو موونگ آبجیکٹس ہیں. اس طرح سے معاملات نہیں ہوتے. بنیادی طور پہ اس کو روکنے کے جو بنیادی طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ اس کو ہے کہ اس کو ڈرون سے انٹرسیپٹ کر دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اینٹی ایئر کرافٹ گن اور ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے, جس کو ہم ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں, جس کے لیے پاکستان کے اندر ایک پوری کور موجود ہے, وہ ایئر ڈیفنس سسٹم وہ اس کو جیم کر سکے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ان کو گراؤنڈ کریں. اب ہم جب اسرائیلی ڈرونز کی بات کرتے ہیں تو اسرائیلی ڈرون پاکستان کے اندر آئے, اور الحمدللہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل یہ ڈرونز جو ہیں یہ ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا, ان کو تباہ کر دیا گیا. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے الحمدللہ کچھ ڈرونز بالکل درست حالت میں حاصل کر لی ہیں جو دشمن ملک کے لیے ایک بہت بڑا بھیانک خواب ہیں, اور پاکستان ان سے ریورس انجینئرنگ یا اس ٹیکنالوجی کو ہم حاصل کرنے کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں, یا پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اب آتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ پہلے ہی کیوں نہیں روک سکے. اب میری اور آپ کی خواہش تو یہ ہوگی کہ ہم وطن عزیز سے جتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ڈرونز جب جن ڈرونز میں پاکستان میں آنا ہو, ان ڈرونز کی تو فیکٹری لگنے سے پہلے تباہ ہو جائے. تو یہ ڈرونز پاکستان میں آنے سے پہلے تباہ ہونا ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوا کرتی. یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کے سامنے یوں رکھتا ہوں کہ روس جو ہے اس کے پاس کئی حوالوں سے دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے, بلکہ دنیا کے جو دو بڑے جو سسٹمز ہیں اینٹی میزائل سسٹمز, ان سے زیادہ ایڈوانس کئی جگہوں پہ وہ سمجھا جاتا ہے. دنیا کے دو بڑے جو ڈیفنس سسٹم ہیں ان میں ایک آئرن ڈوم ہے جو پوری طرح استعمال ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر, اور دوسرا پیٹریاٹ سسٹم ہے جو امریکن بیس سسٹم ہے. ان دونوں سسٹم سے زیادہ مضبوط اور مؤثر سسٹم سمجھا جاتا ہے جو سسٹم روس کے اندر موجود ہے. روس کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. روس امریکہ سے بھی بہت بڑی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. روس بہت بڑی سیٹلائٹ طاقت ہے, دنیا میں پائنیئر ہے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا. اس کے باوجود اگر روس جو ہے اپنے شہر ماسکو کے اندر آنے والے ڈرونز کو نہیں روک سکا, بلکہ پاکستان الحمدللہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف یہ ہو سکا ہے کہ ڈرونز پاکستان کی حدود کو کراس کر کے, ابھی تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان کی حدود کو کراس کر کے وہ پہنچ سکے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کر سکے. لیکن روس کے شہر ماسکو کے اندر یہ بھی ہو چکا ہے کہ ان ڈرونز نے تباہی مچائی ہے, اور بہت بڑے لیول پر ان لوگوں نے ان ڈرونز نے تباہی مچائی ہے. تو اس چیز کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈرونز اتنی آسان ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور وہ ایسے ڈرونز جن کا پالا ہی ہمارے ساتھ کبھی نہ پڑا ہو, ان ڈرونز کو نہ صرف انگیج کرنا, ان کو ہیک کرنا, اور پھر اس کے اندر جو سب سے بڑا جو پاکستان کا کارنامہ ہے, جس کو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس میڈیا وارفیئر کے اندر پاکستان کا اپنی فوج کا ساتھ دیجیے, وہ یہ ہے کہ ان ڈرونز کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ان کو انتہائی روایتی, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, کچھ جگہوں پر ان ڈرونز کو انتہائی روایتی اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی مدد سے تباہ کیا گیا ہے. یہ مطلب ایک ایسی ذلت ہے جس کے بعد اسرائیل کو منہ چھپاتے پھرنا چاہیے, لیکن ہم لوگ شاید بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہیں, اور یہ لگانی بھی چاہیے اپنی فوج کے ساتھ. جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ان سے بہت سی توقعات بھی رکھتے ہیں, تو یہ ایکسپیکٹیشنز لگانی بھی چاہیے, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں اپنی فوج کے شانہ بشانہ, اپنی فوج اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. اور اس میڈیا وارفیئر کے اندر ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں بات کرنا ہوگی, اور اس میڈیا وارفیئر کو ہم لوگوں نے یوں جیتنا ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو پاکستان کی طرف سے کاؤنٹر اوفینس کیا گیا ہے, وہ کاؤنٹر اوفینس جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کلیم نہیں کیا جا سکتا, جن کے بارے میں بات کرنا بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا,
لیکن اگر آپ بھارتی میڈیا اور بھارتی ٹی وی چینلز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ یہ صفِ ماتم ادھر بچھا چکے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر پاکستان کے بھیجے گئے ڈرونز نے تباہی پھیر دی ہے، تباہی مچا دی ہے۔ میں راولپنڈی کے اندر موجود ہوں، پاکستان کا سب سے حساس شہر سمجھا جاتا ہے۔ میں اس جگہ کا چشمدید گواہ ہوں جہاں پہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ڈرون انٹرسیپٹ کیا گیا تھا اور اس ڈرون کو تباہ کیا گیا تھا، اور اس ڈرون کو تباہ کرنے کا سہرا جو تھا وہ ایک انتہا سے زیادہ روایتی انداز میں اس کو تباہ کر لیا گیا تھا، جس اینٹی ایئر کرافٹ گن کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کم از کم، جی میں دہرا رہا ہوں، جو ٹیکنالوجی کم از کم 70-80 سال پرانی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ جدید ڈرون گرا دینا، یہ ایک کمال ہے جس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس پروپیگنڈا وارفیئر کے اوپر میں مزید انفارمیشن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی آپ کے ساتھ دیتا رہوں گا۔ یہ میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ ہے۔ میں ادھر ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے ان 2-3 دنوں کے اندر دنیا کے اندر 2 بڑے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ دنیا کے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ طیارہ جو ہے رافیل، اس کو بغیر اپنے کسی نقصان کے جو ہے وہ گراؤنڈ کروا دیا، اور اس کے ساتھ دنیا کے سب سے ایڈوانس آئی ٹی بیسڈ ہے دنیا کی، یعنی کہ اسرائیل، اس کا ڈرون جو ہے وہ پاکستان نے اس کا غرور بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ جنگ ابھی چلے گی اور اس کے اندر غرور خاک میں ملتے رہیں گے، لیکن قوم کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔